الرحمن الرحیم۔ قدرت کے حسین نظاروں میں گھومتا ہوا میں ہوں ڈاکٹر کیزار، اور اس وقت میں موجود ہوں کیل کے مقام پہ، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ وقار صاحب اور طاہر اختر صاحب۔ راجہ وقار صاحب کی فرمائش تھی سعودیہ سے، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ وادی نیلم کا سفر کرنا ہے، اس کی سیر کرنی ہے، تو میں ان کو اپنے ساتھ وادی نیلم تاؤ بٹ کے درمیان تک میں نے ان کو وزٹ کروایا ہے۔ میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس وزٹ میں انہوں نے کیا محسوس۔ بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے کیا محسوس کیا ابھی تک اس علاقے میں؟ آپ نے آ کے اپنی اس سیر و تفریح میں کیا کیا چیزیں پائی اور کیا محسوس کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اختر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے کمپنی دی ماشاءاللہ، بہت مزے سے کل سے ہم نے سفر شروع کیا ہوا ہے اور ابھی ہم اڑنکیل کے اندر موجود ہیں، اور بلا شبہ یہ جنت نظیر ہے۔ جیسے کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر اگر کہیں جنت ہے تو وہ کیل یا کشمیر کہا تھا، اور کشمیر کے اندر اگر کوئی جنت ہے تو میں کہتا ہوں یہ اڑنکیل اور تاؤ بٹ اور شاردا اور یہ علاقے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ سفر تھوڑا سا دشوار گزار بھی ہے، مشکل بھی ہے، کیونکہ روڈ کی کنڈیشن اس طرح نہیں ہے۔ مظفر آباد سے جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو 8 مقام تک میرے خیال میں ہمارا سفر اچھا تھا، اسفالٹ روڈ تھی، اچھی کنڈیشن بھی اچھی تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم نے شاردا کے قریب پہنچے تھے تو وہاں سے لے کے ہمارے لیے میرے خیال میں کچا روڈ ہی ہے، اور ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر وہ بھی تعمیر ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت ایریے ہیں، لوگ بہت مہمان نواز ہیں، جس جگہ کے اوپر بھی رکے ہیں لوگوں نے کھانے پینے کے لیے، چائے پانی کے لیے، گھر تک یعنی لے کے جانے کے لیے لوگوں نے دعوت دی، اور ملنسار لوگ ہیں یہاں، اور الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا۔ مظفر آباد سے ڈاکٹر صاحب یہ فاصلہ جو ہے وہ اڑنکیل کا فاصلہ، کیل اور اڑنکیل کا فاصلہ وہ 245 کلومیٹر بنا ہے، 225 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ اتنا بنتا ہے، اور اس میں 7.5 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں مظفر آباد سے، اور ہمارے بھی تقریباً اتنے ہی لگے ہیں۔ اور وہاں سے کیل کے اندر ہم نے گاڑی پارک کی ہے، اور اس کے بعد کیل سے ہم نے سفر شروع کیا ہے بدریا، لفٹ شروع کیا، لفٹ سے کے ذریعے سے ہم دوسری سائڈ پہ آئے اڑنکیل کے جنگل میں، اور وہاں سے الحمدللہ ابھی ہم کیل کی وادی میں آئے، اڑنکیل کی وادی میں ابھی ہم کھڑے ہیں اس الحمدللہ۔ پیدل مسافت میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ نیچے سے اوپر آتے ہوئے یہاں آپ نے کیا محسوس کیا؟ سفری دشواریوں میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہے کہ پیدل سفر کرنا ابھی تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بچپن میں یا جوانی میں ہم نے اس سے بھی اچھے سفر کیے، دور کے سفر کیے ہوں گے، لیکن ابھی تھوڑی سی جو سہولیات، زندگی کی سہولیات میسر ہیں اس کی وجہ سے اب صحت وہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ٹریک بنا ہوا ہے، پیدل ٹریک، پیڈسٹرن ٹریک بھی بنا ہوا ہے، لیکن اچھا، اس کے آپ نے باوجود بھی دیکھا کہ میں ڈراپ کروں کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے ہیں صحیح اس جگہ پہ ٹریول کر کے، اور بالخصوص بہت ساری خواتین بھی یہاں پہ ہم نے دیکھی ہیں، اور دور دراز سے ہم نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ صحیح ٹھیک۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ کیا سہولیات مزید ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب ویسے تو ٹورزم کے حوالے سے یہ جگہ ٹورسٹ کے لیے یا یہاں کے لوگوں کے لیے یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے ابھی میرے خیال میں اس جگہ کو ڈیولپ ہونے میں بڑا ٹائم وقت لگے گا۔ یہ جگہ بلا شبہ سوئٹزرلینڈ سے یا نیدرلینڈ سے یا پولینڈ، یا آپ جو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، دوسرے یعنی کنٹریز کو دیکھتے ہیں، یورپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں، اس سے یہ جگہ خوبصورت ہے، بس تھوڑی سی سہولیات کی کمی ہے، اس کا فقدان ہے۔ خاص کر کے میں نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا، ایک تو سڑک کی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ طبی سہولیات بالکل نہیں ہیں، اور فرسٹ ایڈ کا تو کہیں بھی ہمیں کوئی ایسی ایمبولینس وغیرہ یا کچھ طرح کا کچھ نظر نہیں آیا، بہت کم۔ میرے خیال میں کیل کے اندر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے شاید ہیلتھ کا، اور اسی طرح شاردا کے اندر چھوٹا سا ادارہ تھا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مظفر آباد سے ہم نے سفر شروع کیا تو دریا کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو اب اگر اللہ نہ کرے کوئی مس اپ ہو جائے کسی بھی سیاح کے ساتھ تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بہرحال کوئی خاطر خواہ کوئی یعنی انتظامات نہیں ہیں، مشکلات ہوں گی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہماری چونکہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے ہماری حکومت جو ہے اس وقت بہت مؤثر اقدامات کر رہی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اسے؟ ڈاکٹر صاحب میں حکومت کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے، اور فرسٹ پرائرٹی کے بیس پہ جتنی بھی ٹورسٹ پلیس ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان سب کے اندر جو ہے نا وہ سہولیات مہیا کی جائیں، اور خاص کر کے یہاں پہ ایک تو اس جگہ کے لیے جو نیچے سے ایک روڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، یہاں تک ایک روڈ کی رسائی ہونی بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ کے جو بھی ٹورسٹ پلیس ہے اس کے اندر ایمبولینس کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایئر ایمبولینس ہو تو بہت ہی اچھی ہے، نہیں تو کم از کم وہیکل تو لازمی ہے اس کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روڈ، خاص کر کے روڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سہولت، کیونکہ یہاں صرف اسکام چل رہا ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی اور نیٹ ورک نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک دشواری ہے، لوگوں کو لائیو آنے میں دشواری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آخر میں اپنے دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو پاکستان میں ہیں، جو سعودی عرب میں ہیں، جہاں جہاں پر بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یا دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ لازمی اس جگہ کو وزٹ کریں۔ اچھا، الحمدللہ ایک چیز آپ سے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے مظفر آباد سے جب دریا شروع کیا تھا تو مظفر آباد سے یہاں تک سارا یہی سلسلہ چلتا آیا ہے، جی تو اس حوالے سے آپ مختلف آپ نے معدنیات بھی دیکھی راستے میں، پتھر دیکھے مختلف اقسام کے، مختلف قسم کی آپ نے پھل فروٹ اور اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی، پوداجات دیکھے آپ نے، تو آپ اس حوالے سے جو ہمارا چونکہ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ ایک تو زراعت پیشہ لوگ ہیں، تو اس حوالے سے آپ جو ہمارا محکمہ زراعت ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب جو سب سے زیادہ ہم نے یہاں فروٹ کے اندر اگر ہم نے دیکھا تو وہ اخروٹ تھا، جو جی سب سے زیادہ یہاں پیداوار تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں خوبانی اور سیب کے باغات ہم نے بہت زیادہ دیکھے، خوبانی کے باغات ہم نے دیکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، یعنی مٹی اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں تو مٹی بہت زیادہ زرخیز ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اگر آپ کسی بھی حوالے سے، جیسے آتے ہوئے راستے میں ہم نے دیکھا لوگ مکئی کی بجائی کر رہے تھے اور یہاں پر بھی مکئی کی بجائی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ یہاں زیتون ہو سکتا ہے اور یعنی زراعت کا محکمہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرے، جو بھی پودے یہاں فروٹ کے حوالے سے، پھلوں کے جو پودے یہاں لگ سکتے ہیں تو وہ یہاں لگائیں۔ اس کے علاوہ یہاں چنار ہم نے بہت دیکھا۔ پھر یہ ہمارے آس پاس جتنے بھی پہاڑوں کے اوپر آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دیودار کے درخت ہیں، بیڑ کے درخت ہیں اور چنار کے درخت ہیں ماشاءاللہ، تو یہ اس کی مزید جو ہے نا خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ سامنے ایک پہاڑی دیکھ رہے ہیں، اس پہ جو کچھ بت وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے پیچھے جو راستے میں بھی آپ نے دیکھے ہیں مختلف پہاڑ دیکھے ہیں آپ نے، تو ان پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے آپ ایک تو ویسے تو لطف اندوز تو ہوتا ہی ہے انسان، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان پہاڑیوں کی دلکشی کے حوالے سے، آپ کیا کہنا اچھا چاہتے ویسے ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے اس جگہ کی سب سے خوبصورتی جو ہے خوبصورتی ہے وہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں اور سارے پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھ لیں برف ابھی تک جمی ہوئی ہے اور سارے کے سارے جو پہاڑ ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ یہ جیسے آپ سے ہی سنا اور تاریخ کی کتابوں میں بھی سنا کہ ان سارے کے سارے پہاڑوں کے کوئی دیو پری ہے، کوئی پری پہاڑ ہے، کوئی دیو پہاڑ ہے، کوئی اس کے علاوہ مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، ہیں؟ کشن گنگا ہے۔ کشن گنگا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ نیچے جو اور ایک چیز ہے کہ یہ جو ویلی ہے اس کا ایک ہی ایگزٹ ہے اور وہی دریا نیلم کا ایگزٹ ہے اور وہی یہاں سے مظفر آباد تک لے کے جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایگزٹ ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ 2550 2500 یا اتنے میٹر جو ہے نا سی لیول سے ہائٹ پہ ہے اور الحمدللہ موسم تھوڑی تھوڑی دیر میں موسم چینج ہو جاتا ہے، اچھا، کبھی یہاں پہ بارش اور آپ نے کبھی ایک دھوپ۔ اور چیز دیکھی ہوگی جو ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ دیکھیں 3-4 منزلہ مکان ہے یہاں پہ جو بنتے ہیں اور سارا وہ لکڑی کا سٹرکچر ہوتا ہے بیس سے لے کے اوپر تک، اور یہ جو فنی مہارت ہے اس کے حوالے سے آپ اس کیا کے کہنا حوالے سے چاہتے تو یقین مانیں ڈاکٹر صاحب یہ تو اس چیز نے تو ہمیں ورطۂ حارت میں ڈال دیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے ہم اس میں بیس میں سیمنٹ اور سریا اور یعنی اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ بیس سے ہی لوگوں نے لکڑی کی جو اس کو ڈی پی سی جو ہم جس کو ڈی پی سی کہتے ہیں تو وہاں سے بنیادی انہوں نے لکڑی سے دی ہوئی ہے اور پھر 2 منزلہ 3 منزلہ مکان ہمارے آس پاس جتنے بھی مکانات نظر آ رہے ہیں یہ ساری کے سارے ماشاءاللہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں برف کے موسم میں کتنی زیادہ برف باری ہوتی ہوگی، اس کے باوجود یہ مکان جو ہے نا اپنی اصل حالت میں اور ماشاءاللہ مضبوط کنڈیشن کے اندر یعنی موجود ہیں یعنی، تو یہ ایک ورطہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر کی یعنی اچھے خوبصورت پتھر جو ہے نا تراش کے انہوں نے دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں، اب اس کے اوپر پلستر یا نیچے فرش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے۔ پھر دروازوں کی کنداکاری، پھر دیواروں کے اوپر، پھر چھت آپ نے 2-3 ہوٹلز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر فرنیچر اور خاص کر کے جو سیلنگ اور اس کے اوپر جو انہوں نے یعنی ہاتھ کی صفائی دکھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی یعنی اپنے ہنر میں بہت یعنی تیز ہیں، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے آزاد کشمیر کے باقی علاقوں کا بھی وزٹ کیا ہوگا مختلف جگہوں کا، تو آپ یہ تو ویسے بھی منفرد ہے اس اعتبار سے، تو آپ کسی آزاد کشمیر کے کسی اور علاقے کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں اگر کچھ کرنا چاہیں؟ اس ایریے کو کمپیئر جیسے گنگا چوٹی ہماری باغ کے اندر گنگا چوٹی ہے اور آگے لس ڈنا حاجی پیر اور وہ پورا ایک ریج جو ہے نا ہماری جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے علاوہ تولی پیر ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے بہرحال، یا پہلی دفعہ آئے ہیں اس وجہ سے ہے یا لیکن بہرحال موسم کے اعتبار سے بھی بڑا خوشگوار موسم ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یعنی لوگوں کا ماشاءاللہ یہاں ویلکمنگ لوگ ہیں،
اس حوالے سے پھر یہاں پر آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں کلچر کے اعتبار سے 2-3 برادریاں ہی رہتی ہیں. ایک کیلاش برادری رہتی ہے, ایک چودھری برادری, جیٹ چودھری برادری, خواجہ برادری ہے, گیلانی برا ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, راجپوت بھی ہیں, اور خاص کر کے ہر طرح کی زبان یہاں بولی جاتی ہے ماشاء اللہ. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے کلچر کو آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا کہیں کسی جگہ کے اوپر بیل وارا سے وہ ہل, ہاں صحیح بات ہے, وہ ہل جوت رہے ہیں. ٹریکٹر, حالانکہ ٹریکٹر آ سکتا ہے لیکن وہ ٹریکٹر کی بجائے راستے میں گوڈی بھی کی ہے نا. ہاں گوڈی, وہ ہم نے آتے ہوئے راستے میں گوڈی بھی کی, مکئی کی گوڈی کی ہے. آپ کو اپنے دادا محترم بھی یاد آئے اور بہت سارے بالکل. لوگ. کیا محسوس کیا آپ نے؟ بس یہ ہے کہ ہم نے اب الحمدللہ اس وقت تو فیلنگ یہی تھی کہ یار اپنے بزرگ وہ وقت, اپنا پرانا وقت یاد آیا, بچپن کا وقت یاد آیا کہ جب ہم بھی اپنے دادا اور پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ سارے کام کیا کرتے تھے. اور اب یہ چیزیں ٹریکٹر برا اور مشینری آنے کی وجہ سے یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر اس جگہ کا وزٹ کیا جائے. اور ابھی تک کے لیے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اور کوئی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ تھے راجہ وقار صاحب, وقار راجپوت صاحب ہیں, جو بڑی دلچسپی سے اور پوری تفصیل سے اس علاقے پر روشنی ڈال رہے تھے, اس علاقے کی دلکشی کے حوالے سے, پہاڑوں کی دلکشی اور اس کی مختلف وادیوں کی. تو میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. اور یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں میں, جس طرح وقار راجپوت نے پیغام دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وادی نیلم, جس کو ملکہ حسن کے نام سے جانا جاتا ہے, سب سے بڑی وادی ہے آزاد کشمیر کی. اور مختلف جگہوں پہ مختلف پلیسز ایسی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں, دلکش ہیں. تو جو دوست احباب اس علاقے میں نہیں آ سکے, وہ ضرور ایک مرتبہ اس علاقے کا وزٹ کریں. بہت شکریہ.